السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ میرا نام ہے ایان اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو بنا دیری کیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی ہمیں راولپنڈی سے عبدالباسط نے بھیجی ہے اور یہ واقعہ عبدالباسط کے خود کے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔ تو آئیے عبدالباسط کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے سیر و تفریح کا خاصا شوق تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں اکثر سال کے آخر میں اپنے آفس سے سالانہ چھٹیاں لے کر چند دوستوں کے ہمراہ ناردرن ایریاز کے لیے نکل جاتا تھا۔ اسی طرح ایک بار سال 2019 میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ناردرن ایریاز کے لیے نکل پڑا اور اس بار ہماری منزل وادی نیلم تھی، جو کہ آزاد کشمیر کے خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ رات 21 دسمبر کی تھی اور میں اور میرے دوست ندیم اور شمس ہم اپنی گاڑی میں راولپنڈی سے وادی نیلم کی طرف گامزن تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس وقت شام کے تقریباً 6 بجے تھے۔ ہم اچھی خاصی مسافت آلریڈی طے کر چکے تھے اور وادی نیلم ہم سے 1 یا 2 گھنٹے کی ہی دوری پہ تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کرتے کراتے ہم وادی نیلم کی حدود میں داخل ہو گئے، لیکن کیونکہ اس بار ہمارا پلان بالکل سڈن تھا تو اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر کوئی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس بک نہیں کرا سکے اور راستے میں بھی سگنل پراپر نہیں تھے، تو اسی وجہ سے ہم آن لائن بھی کوئی ہوٹل نہ ڈھونڈ سکے۔ خیر، چڑھائیاں چڑھتے چڑھاتے ہم تھوڑا ہی دور آگے گئے ہی تھے کہ ہمیں کچھ ہوٹلز دکھائی دینا شروع ہو گئے، لیکن ان سب ہوٹل سے چند ہی فاصلے پر ایک الگ اور منفرد قسم کا ہوٹل دکھائی دے رہا تھا جس کی کنسٹرکشن بالکل نیو معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم تینوں دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آج رات اسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میں نے پیچھے کے سارے ہوٹلز کو کراس کیا اور اس نئی کنسٹرکشن والے ہوٹل کی سڑک پہ گاڑی لے لی۔ ابھی میں نے اس سڑک کی طرف گاڑی موڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے سامنے سے ایک پرچھائی تیزی کے ساتھ گزرتی دکھائی دی اور ہماری گاڑی اچانک ہچکولے کھاتے ہوئے بند ہو گئی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اس پرچھائی کے بارے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، جس پر انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، اگر سچ میں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ ہمیں بھی ضرور دکھائی دیتی۔ خیر، اس وقت اس سڑک پہ کیونکہ کافی اندھیرا تھا اور ہماری گاڑی کے بند ہو جانے کے بعد جو رہی صحیح روشنی ہیڈ لائٹس کی آ رہی تھی وہ بھی اب آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ پوری سڑک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سڑک کے اختتام پہ وہ جو ہوٹل واقع تھا اس کی لائٹس کی ہی وجہ سے وہ ہوٹل کسی حد تک نمایاں تھا۔ خیر، گاڑی جو کہ اچانک بند ہو گئی تھی، میرے کچھ دیر سلف مارنے کے بعد وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی اور ہم اسی سڑک پر کچھ سیکنڈ مزید گاڑی چلاتے ہوئے اس ہوٹل کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی اس ہوٹل کے کونے میں پارک کی۔ میرے دونوں دوست جو میری گاڑی پارک کرنے کے بعد سارا سامان اٹھا کر اس ہوٹل کے مین دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت گاڑی لاک کر کے اکیلے ان کے پیچھے آ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ جگہ، بالخصوص وہ کچی سڑک، مجھے تھوڑی عجیب لگ رہی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنے دوستوں کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے کیئر ٹیکر نے دروازہ کھول کر ہمیں ویلکم کیا اور پھر ہم اس ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ اس ہوٹل کا اگر میں آپ کو نقشہ بتاؤں تو وہ ہوٹل مکمل طور پہ لکڑیوں سے بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس ہوٹل کا مین دروازہ بھی لکڑیوں کا بنا ہوا تھا۔
उस होटल के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने एक छोटा सा रिसेप्शन बना हुआ था। रिसेप्शन के सामने एक लॉन्च था जहाँ पे लोगों के बैठने के लिए सोफ़े रखे थे और रिसेप्शन के बिल्कुल बराबर से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ जा रही थीं। क्योंकि हम सिर्फ 3 ही दोस्त थे तो हमने एक ही रूम की बुकिंग करवाई थी। रूम में पहुँचते ही फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने बेड के साथ जो खिड़की लगी थी, जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे नीचे वही सड़क दिखाई दे रही थी जहां पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। ना जाने मुझे क्यों उस वक्त उस सड़क को देखकर खौफ सा आ रहा था। शायद उस सड़क की बनावट ही ऐसी थी या फिर वाकई में कुछ ऐसा था जो उस सड़क को वहशतनाक बना रहा था। खैर, हम दोस्तों ने खाना वगैरह खाया और आराम की गर्ज से अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। थकन की वजह से हम तीनों की आंखें जल्दी ही लग गई। रात के किसी पहर किसी के दरवाजे पे दस्तक से मेरी आंख खुली। मैंने उस टाइम घड़ी की तरफ देखा तो उस टाइम रात के 12:30 हो रहे थे। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने दोस्तों की तरफ देखा जो कि उस वक्त बेखबर सो रहे थे। फिर मैं भी अपने बिस्तर पर दोबारा जाकर लेटने लगा, लेकिन लेटने से पहले पता नहीं मुझे क्यों तजस्सुस हुआ कि मैं एक बार उस खिड़की से उस सुनसान सड़क को देखूं। फिर मैं खिड़की के पास गया और जब वहां जाकर नीचे सड़क की तरफ देखा तो मैं दंग रह गया। सड़क के कोने पे मौजूद जो मैंने गाड़ी पार्क की थी उसके चारों दरवाजे खुले हुए थे, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने खुद अच्छी तरह से गाड़ी को लॉक किया था। अब उस अंधेरी रात और उस सन्नाटे में उस सुनसान वादी में आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपने दोस्त नदीम को उठाया। मैंने जब उसे ये सारी बातें बताईं तो वो भी हैरान रह गया। और फिर मैं नदीम के साथ सीढ़ियाँ उतरता हुआ उस होटल के बाहर आकर जब उस सड़क पे पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के सारे दरवाजे बंद हैं। ये देखकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं उस वक्त अपने हवास खो चुका था। खैर, जब मैंने गाड़ी का अंदरूनी मुआयना किया तो गाड़ी से मुंसलिक सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी थीं, जिस पे नदीम ने मुझे कहा कि यार बासित, तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। और ये कहते हुए वो बड़बड़ाता हुआ दोबारा होटल के अंदर चला गया। मैं उस वक्त काफ़ी परेशान हो चुका था। अभी मैं अपनी उन सोचों में गुम ही था कि अचानक मुझे किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब अपने इतराफ़ में देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस अंधेरे और उस सुनसान सड़क पर मैं अकेला ही खड़ा था। खैर, फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और दोबारा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अयान, आप यकीन करें, जब तक मैं उस होटल के अंदर नहीं गया मुझे वो गुनगुनाने की आवाज़ साफ आती रही। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने अपने आप पर दम किया और एक बार फिर से सोने की कोशिश की। कुछ वक्त तक तो मैं अपने बिस्तर पर करवटें ही बदलता रहा, लेकिन मेरी सोच उसी सुनसान सड़क पर अटकी हुई थी और बार बार ना जाने क्यों ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपनी खिड़की से एक बार नीचे की तरफ उस सड़क को देखूं। जब मुझसे रहा ना गया तो मैं एक बार फिर से उसी खिड़की के पास पहुंच गया। इस बार जब मैंने उस खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो बासित बताते हैं कि जब इस बार मैंने उस सड़क की तरफ देखा तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त उस सड़क पे मैंने एक औरतनुमा बिल्ली को देखा, जिसका सर तो औरत का था लेकिन बाकी पूरी बॉडी बिल्ली की तरह थी। जैसे जानवर अपनी चारों टांगों से चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस सड़क पे वो औरत चल रही थी। वो सड़क के एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ। ये सारा मंजर देखकर मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक सी गई हैं। मैं डर के मारे कांप रहा था। फिर कुछ सेकंड के बाद वो औरत अपने चारों टांगों पे चलते हुए खाई की तरफ जाकर अचानक गायब हो गई। उस वाक़े के बाद मुझे काफ़ी बुखार हो गया। वो रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन जब सुबह ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो वो दोनों मेरे हमरा उस होटल के इंतज़ामिया के पास पहुंच गए
اور ان سے اس بات کے بارے میں تفصیلات پوچھی، جس پہ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اپنا لہجہ تھوڑا سخت کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جہاں پہ یہ ہوٹل ابھی بنا ہے یہاں پہ پہلے جھاڑیاں اور جنگلات تھے۔ یہ سڑک جو اس ہوٹل کو آ رہی ہے یہ گاؤں والوں کے حساب سے ہانٹڈ تھی، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی کچھ غیر معمولی واقعات ہو چکے تھے، لیکن ہمارے مالکان ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر نیو کنسٹرکشن کروا کے اس ہوٹل کی بنیاد رکھی۔ ایان اس رات کے بعد اگلی صبح ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس واقعے کے بعد ہم جب بھی ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہوٹلز کی بکنگ پہلے ہی کروا لیتے ہیں۔ تو ایان بھی یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ، امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ تو باسط آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستوں امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔